بھارتیہ جنوادی پارٹی حقیقت کے آئینے میں ہندوستان کے نشیب و فراز میں اگر آپ غوطہ زن ہوتے ہیں تو ان حالات میں آپ کو احساس ہوگا کہ ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، لیکن سیکولرٹی کہاں تک ہے اس پر اگر سوچا جائے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آشکارا کرنا، جن پر روشنی ڈالنا انتہائی ضروری ہے۔ ہندوستان میں متعدد پارٹیاں ہیں۔ ان پارٹیوں میں بہت سی پارٹیاں تو ایسی ہیں جو صرف حکومت ہند سے زیادہ پیسہ لے کر عوام کو چوستے ہوئے اپنا الو سیدھا کرتی ہیں، لیکن عوام کے لیے کوئی کام نہیں کرتی۔ ان پارٹیوں کا تذکرہ کرنے سے کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہے، عوام خود جانتی ہے کہ ہندوستان میں کیسی کیسی پارٹیاں ہیں اور کیا ہے۔ ہم نے ایک جائزہ لیا اور جائزے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ جو بہت ہی اچھی پارٹی ہے، عوامی پارٹی ہے، جو عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے، اس پارٹی کو اجاگر کیا جائے۔ تو جن پارٹیوں کا میں نے جائزہ لیا ان میں مجھے ایک پارٹی بہت اچھی لگی۔ اس پارٹی کا نام ہے بھارتیہ جنوادی پارٹی۔ بھارتیہ جنوادی پارٹی یہ پارٹی گرچہ 1996 سے سرگرم عمل ہے، لیکن بیچ میں کسی وجہ سے کچھ رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی اور نئے سرے سے اب اس پارٹی کی تشکیل ہوئی ہے۔ جناب ڈاکٹر اے کے بھارتی اس پارٹی کے صدر ہیں، اور اس پارٹی نے جو کام انجام دیا ہے اس کی تاریخ بالکل اس طرح ہے جیسے کہ روشن باب ہو۔ اور جس وقت یہ پارٹی سرگرم عمل تھی اس وقت بھی اس پارٹی کی بڑی حیثیت تھی۔ یہ پارٹی عوامی بہبود کے لیے کام کر رہی تھی۔ بیچ میں کسی وجہ سے جب پارٹی رک گئی، کیونکہ اے کے بھارتی جی کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی، اور جب پارٹی رک گئی، اس کا کام کچھ دیر کے لیے تھم گیا، تو لوگوں نے اعتراضات شروع کیے کہ یہ پارٹی کیوں نہیں کام کر رہی ہے، اور یہ لوگوں کی چاہت کو دیکھتے ہوئے ان کے صدر جناب اے کے بھارتی صاحب نے پھر پارٹی کی نو سرے سے پارٹی کی تشکیل کی۔ اس میں کچھ ایسے لوگوں کو، افراد کو رکھا جو واقعی بے لوث خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہوتی ہے پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے کہ آدمی کے اندر جو جذبہ ہو کام کرنے کا، اس میں کسی طرح کا مفاد نہ ہو۔ تو اب تک پارٹی کے اندر جو لوگ بھی ہیں الحمدللہ کافی مخلص ہیں، اور یہ پارٹی پھر نئے سرے سے کام کرنا شروع کر دی ہے۔ اس پارٹی کا سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو غربا حضرات ہیں ان کی غریبی کو دور کیا جائے، جو ضرورت مند ہیں ان تک راشن پہنچائی جائے، اور جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں یا مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور اس کے لائحہ عمل دیگر پارٹیوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ تو میں مختصر انداز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کی پارٹی، جس کا نام بھارتیہ جنوادی پارٹی ہے، یہ پارٹی ایکچولی ہے کیا؟ تو بھارتیہ ہندوستانی جنوادی جو جنتا کی خدمت کے لیے قائم کی گئی عوامی پارٹی گروپ۔ تو اب یہ پارٹی خاص طور سے وہ کام کر رہی ہے جو سچ مچ جہاں بھی دیکھیے، اور جب اس پارٹی کے افراد کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اس پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ پہنچتے ہیں۔ کارکنان کی فہرست تو بڑی لمبی ہے، پر اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اس میں جو بھی ہے الحمدللہ بہت مخلص ہے اور مخلصانہ انداز میں اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اس پارٹی کے جو مقاصد ہیں ان میں خاص طور سے جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم
جو کہ ہندوستان کے اندر جس کا فقدان ہے، تعلیم کی کمی کو دور کیا جائے، عوام کو بیدار کیا جائے، اور عوام کی بیداری اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب وہ تعلیم یافتہ ہوں۔ تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزوں سے انہیں ناواقفیت ہے۔ مثلاً سرکار کے بہت سے پالیسیز ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ان کے فائدے کے لیے ہیں، لیکن چونکہ عوام کو ناواقفیت ہے اور وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، رسائی نہیں ہے، جس کی وجہ سے سرکار کے ذریعے جو امداد فراہم کی جانی چاہیے وہ ان تک پہنچتی نہیں ہے، اور بیچ میں کھانے والے لوگ اس کو کھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس پارٹی کا ایک مقصد اور بھی ہے۔ اس پارٹی کے تحت ایک سوسائٹی ہے جس کا نام ہے آئیڈیل لیبرس رائٹس سوسائٹی، آئیڈیل لیبرس رائٹس سوسائٹی، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس چیز کو عوام تک پہنچنے نہیں دیتے، جو عوامی فنڈ ہے یا عوامی چیزیں ہیں ان تک پہنچنے نہیں دیتے، تو اس بے ایمانی کو روکا جائے، اور اس طرح سے حکومت کے لیے ایک آسانی پیدا کی جائے کہ کم از کم عوام الناس تک تمام کی تمام چیزیں پہنچیں۔ جن کے لیے پالیسی نہیں بن پاتی ہے، جبکہ پالیسی ہونی چاہیے، تو وہاں یہ پارٹی فائٹ کر کے پالیسی بھی مرتب کرتی ہے۔ اس پارٹی کے صدر جناب اے کے بھارتی جی اپنے لیول سے بہت ہی ایکٹیو ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی ہندوستان کے اندر جو پارٹیاں ہیں بس سیاسی لیول سے جو کام کر رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پارٹی خاص طور سے سماجی لیول سے بھی سماج میں جو دشواریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو پرابلمس ہیں، اس کو دور کرے، اور الحمدللہ یہ پارٹی اپنے مقاصد میں کامیاب ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آج اسی طرح کی پارٹی کی ضرورت ہے۔ اب اگلے الیکشن میں ارادہ یہ ہے کہ یہ پارٹی بالکل عوام کے سامنے آئے، اور ابھی سے کوششیں جاری ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر کیسی کیسی چیزیں ہیں جس سے عوام کو پریشانی ہو رہی ہے۔ ایک تو ای وی ایم مشین ہے، جہاں پر کہ کہا جاتا ہے کہ ای وی ایم مشین کے ذریعہ بڑی گڑبڑی ہے، اور صحیح معنوں میں ووٹ جو ملتا ہے وہ ووٹ مستحقین تک پہنچ نہیں پاتا ہے، جس کی وجہ سے جو دشواری ہے، انتشار ہے، وہ ایک ماحول گرم ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کیا ہے، گوکشی ہے۔ تو گوکشی کے لیے اس پارٹی کا لائحہ عمل یہ ہے کہ کیوں نہ ہندوستان کے اندر گوکشی کو بالکل بین کر دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ گائے کو ایک قومی جانور، راشٹریہ پشو گھوشت کر دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کمپنیاں گائے کی تسکری کرتی ہیں یا گائے کے گوشت کو ایکسپورٹ کرتی ہیں، تو ایسی کمپنیوں پر بین کیا جائے۔ اگر یہ سب چیزیں ہو جائیں تو بہت بہتر ہے۔ بالکل اس پارٹی کے اندر جو حضرات ہیں کام کرنے والے، ان کی نگاہیں بڑی دور تک ہیں۔ وہ جب ہندوستان کی ماضی کے ادوار کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ظہیر الدین محمد بابر کی ایک شخصیت نمایاں طور پر نظر آتی ہے، جنہوں نے ہندوستان کے اندر آنے کے بعد اور حکومت سنبھالنے کے بعد گائے پر پابندی لگا دی تھی، اور یہ کہا کہ چونکہ اس کا تعلق عقائد سے ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ گائے کا ذبیحہ نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بقول اخبارات کے ستروں کے کہ ذبیحہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں سے بہت سی کمپنیاں ہیں جیسے الکبیر وغیرہ، تو یہ لوگ گائے کے ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو لہذا اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اس پارٹی نے، بھارتیہ جنوادی پارٹی نے یہ منصوبہ تیار کیا ہے کہ گائے کے ذبیحہ کو اور گائے کے ایکسپورٹ کو بالکل ہی بند کر دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ گائے کو راشٹریہ پشو یعنی قومی جانور، نیشنل اینیمل کے طور پر گھوشت کر دیا جائے، تاکہ ہر آدمی گائے کی حفاظت کر سکے اور گائے کو وہ احترام دے سکے جو کہ ہونا چاہیے۔ کتنے سوچنے کی بات ہے کہ جس گائے سے ہم دودھ لیتے ہیں اسی گائے کو ہم اس طرح سے مسمار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اور بھی پارٹی کے بڑے مقاصد ہیں۔
بہت سے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ان اسکولوں کا اگر جائزہ لیں تو ان اسکولوں میں پڑھائی ندارت ہے۔ اس پارٹی کا ایک اور بھی لائحہ عمل ہے کہ کم از کم ایسے اسکول کا پتہ لگایا جائے جہاں پڑھائی صحیح معنوں میں ہوتی نہیں ہے اور اساتذہ صرف تنخواہ لے کر، سرکاری تنخواہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو تنخواہ مل رہی ہے، بچے پڑھیں نہ پڑھیں اس سے کوئی خاص یہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے طلبہ وہ مقام پیدا نہیں کر پاتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو کہ ہونا چاہیے۔ تو میرے کہنے کا مطلب کہ ہر فیلڈ میں یہ پارٹی کام کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو اگر یہ پارٹی نمایاں ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو میں بھی یہی کہنا چاہوں گا ایک رائٹر کی حیثیت سے کہ اس پارٹی کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دی جائے، اور اس پارٹی کے کارکن جہاں بھی پہنچتے ہیں آپ مکمل طور پر انہیں سپورٹ کریں تاکہ یہ پارٹی کو حوصلہ ملے، اور ان حوصلہ افزائیوں کے ساتھ یہ پارٹی آگے بڑھ کر عوام الناس کے بہبود کے لیے کچھ کام کرے۔ اور اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ تعالی مجھے جہاں تک امید ہے کہ ہمارا ہندوستان جنت کا نمونہ ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی بعید نہیں کہ پرانے زمانے میں جیسے کہا جاتا تھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے، تو آج بھی ہم وہ چیز پیدا کر سکتے ہیں، اور چیزیں سستی ہو سکتی ہیں، پیداوار بڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ ہمارے اندر ایمانداری ہو، اور ایمانداری کے لیے ٹیم کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو اس ٹیم کے اندر کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر لوگ داخل ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ کام کرنے والے کافی ایماندار ہوں اور بے لوث خدمت کریں، ان کے اندر ایک عوامی جذبہ ہو۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے خطاب کو میں ابھی روکتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پھر اس پارٹی کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی جائے گی۔ السلام علیکم۔